پی آئی اے کی فلائٹس ڈائریکٹ مانچسٹر کے لیے ریزیوم ہو گئی ہیں۔ 25 تاریخ کو جو ہے وہ پہلی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اسلام آباد سے چلی تھی مانچسٹر کے لیے، وچ از اے گڈ سائن فار آور کنٹری۔ 5 سال پہلے پی آئی اے پر پابندی کیوں لگی تھی؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بڑا بلیٹنٹلی آ کے فیک لائسنسز اور فیک رجسٹریشن کے بارے میں آ کے میڈیا پہ ایسی بات کر دی تھی وداؤٹ اینی ویریفیکیشن۔ جو ہمارا ایک امیج تھا اس کیریئر کو لے کے وہ بہت ڈیمیج ہوا تھا، جس کی بنیاد پہ پابندیاں پھر ایونچولی شروع ہو گئی تھیں۔ تو پچھلی حکومت میں ایسا ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے پابندی ہٹی نہیں رہی تھی؟ پہلے کی حکومت میں جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا گیا، صرف الزامات پھینک دیے گئے تھے، اسی وجہ سے پابندی لگی اور پھر وہ ریٹین ہوئی اتنے عرصے تک۔ السلام علیکم، میں ہوں لیبا زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ موجود ہیں زریاب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی آئی اے کی فلائٹس کے بارے میں۔ پی آئی اے کی فلائٹس ڈائریکٹ مانچسٹر کے لیے ریزیوم ہو گئی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پی آئی اے کی فلائٹس جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے بین ہو گئی تھی مانچسٹر میں اور یو کے کی ایئر اسپیس میں ڈائریکٹ فلائٹس جو تھیں، کیونکہ اس میں ریگولیٹری اتھارٹیز کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا اور اوور آل فلائٹ اسٹینڈرڈس کا بھی ایشو تھا۔ اب یہ ہے کہ ریسنٹلی ان فلائٹس پہ سے پابندیاں ہٹ گئیں اور 25 تاریخ کو جو ہے وہ پہلی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اسلام آباد سے چلی تھی مانچسٹر کے لیے، وچ از اے گڈ سائن فار آور کنٹری، اور ہمارا جو نیشنل کیریئر ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا سائن ہے۔ تو اٹس اے گڈ تھنگ اوور آل فار دا کنٹری اینڈ اٹس فار دا سافٹ امیج آف دا کنٹری۔ مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال پہلے پی آئی اے پر پابندی کیوں لگی تھی؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے جو پابندی لگی تھی آبویسلی ونس اگین جو کہ ریگولیٹری اتھارٹیز تھی اور جو بھی مسائل تھے ان کے اندر، اس کی وجہ سے لگی تھی۔ ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بڑا بلیٹنٹلی آ کے فیک لائسنسز اور فیک رجسٹریشن کے بارے میں آ کے میڈیا پہ ایسی بات کر دی تھی وداؤٹ اینی ویریفیکیشن، جس کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اس میں اور ممالک میں بھی جو ہے وہ بہت اس پہ بیکلیش ان کو فیس کرنا پڑا تھا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا تھا کہ 5 سال پہلے یہ پابندی ہم پہ لگ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس میں انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی ایسی اسٹیٹمنٹس دے دی تھیں، ایسے وعدے کر لیے تھے پی آئی اے کو لے کے اور پی آئی اے کی مینجمنٹ کو، اس کی اتھارٹی کو لے کے، کہ جو وہ پورے نہیں کر سکے، اور ایونچولی جو ہمارا ایک امیج تھا اس کیریئر کو لے کے وہ بہت ڈیمیج ہوا تھا، جس کی بنیاد پہ ظاہر بات ہے یہ پابندیاں پھر ایونچولی شروع ہو گئی تھیں 5 سال پہلے۔ لیکن اب الحمدللہ ایٹ لیسٹ آن دس لیول یہ چیزیں ریزیوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو سافٹ امیج ہے پاکستان کا وہ بہتر ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں پاکستان از سیئنگ واٹ اٹ کین ڈیلیور اینڈ ڈیلیورنگ واٹ وی کین۔ تو دونوں چیزوں کو جب ہم نے فکس کیا اور دونوں چیزوں میں دنیا کو دکھایا کہ یار ایٹ لیسٹ وی آر امپروونگ اینڈ وی آر ڈوئنگ بیٹر دین واٹ وی یوز ٹو بی اینڈ واٹ وی یوز ٹو ڈو، تو آبویسلی دنیا کا ٹرسٹ ریوائیو ہوا ہم پہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اٹس اے اسمال تھنگ ان اے لانگر چین آف تھنگس، لیکن یہ کہ ایونچولی اس سے پاکستان کی سافٹ امیج کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اب ملک جو ہے وہ ہمارے ایئر کرافٹ کیریئرس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہماری ایویشن پہ بھی جو ہے ان کا ٹرسٹ ریوائیو ہو رہا ہے۔ تو ان دا لانگر رن دیکھا جائے تو پاکستان کے فائدے کی چیز ہے، اینڈ وی آر ڈیلیورنگ ٹو آور پرومسز۔ پہلے کی طرح چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کہ بس کوئی بھی آ کے بلیٹنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دے دے اور الٹا جو ہے اس سے ہمارا نقصان ہی ہو فائدے کے بجائے۔ تو پچھلی حکومت میں ایسا ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے پابندی ہٹی نہیں رہی تھی؟ دیکھیے پچھلی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ والی بات بہت اسٹریٹ فارورڈ کر دی تھی کہ جو لائسنسز ہیں اور جو رجسٹریشن ہے وہ بہت حد تک فیک ہے۔ یہ انہوں نے بڑا آؤٹ آف نو ویئر ایک کلیم کر دیا تھا، جس کی بات پورے ملک میں بھی تہلکہ مچ گیا تھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اس چیز کو جو ہے بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا گیا، بہت سیریسلی لیا گیا، جس کے بعد ایونچولی یہ پابندی لگی ان دا فرسٹ پلیس۔ اس کے بعد جب ان مسائل کو حل کرنے کی بات آئی تو پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف اسٹیٹمنٹس دیے، کوئی ایسا کانکریٹ اسٹیپ نہیں لیا گیا، کوئی ایسا کانکریٹ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ اینڈ ود ٹائم جو کنسرن تھا انٹرنیشنل لوگوں کا، انٹرنیشنل گورنمنٹس کا، وہ پریشر بھی پڑتا گیا، اور وہ جو ان کا ایک انسیکیورٹی تھی اس چیز کو لے کے کہ یہ شاید بلو پار چیزیں جو ہے وہ بلو پار اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے پی آئی اے کے تھرو، تو اس چیز کو بھی جو ہے بڑھاوا ملا جب ان کی اسٹیٹمنٹس ہی آئیں صرف اور کام کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ چیز ایز اے سیڈ ارلیئر بہتر ہو رہی ہے۔ پہلے کی حکومت میں جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا گیا، صرف الزامات
پھینک دیے گئے تھے سب پہ, جو ایک پورے ادارے کے اوپر الزامات رکھ دیے گئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کی ریٹیفیکیشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا. تو اسی وجہ سے پابندی لگی, اور پھر وہ ریٹین ہوئی اتنے عرصے تک, اور پچھلے 1 سے 2 سال میں جا کے نیگوسیشنس کے بعد اور چیزوں میں بہتری کے بعد یہ پابندیاں فائنلی ہٹی ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آگے ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوگی یا ہو سکتی ہے جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھیں, اس سے ریلیٹڈ تو اوبیسلی ایویشن انڈسٹری پاکستان میں ہے بہت بڑی, تو ہمارا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. جب ڈائریکٹ فلائٹس چلیں گی تو دیر ول بی لاٹ آف بینیفٹس فور دا نیشنل کیریئرز, اور اس کے علاوہ بھی جو لوکل فلائٹس ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ ٹرسٹ جو ہے بلڈ ہوگا دوسرے ممالک کا پاکستان کی طرف, اور جو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے ان کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی ٹریول میں. آلدو تھوڑا سا ایکسپینس بڑھ سکتا ہے ان کا ان فلائٹس کے تھرو, بٹ یہ کہ اٹس اے ڈائریکٹ فلائٹ جو کہ اس ٹائم کو بڑا ریڈیوس کر دیتی ہے. اگر لے اوور کے ساتھ یہ فلائٹ ہوتی ہے تو اراؤنڈ 14 سے 15 آورس کی فلائٹ ہوتی ہے, لیکن جب ڈائریکٹ ہوگی تو اٹ ول بی اراؤنڈ 8 آور فلائٹ, جو کہ آدھا کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا اوبیسلی کہ پاکستان کا اوور آل ایک امیج, سافٹ امیج جو ہے, جو بہتری کی طرف جا رہا ہے, مزید وہ اور بہتری کی طرف جائے گا. تو اٹس اے کلیئر سائن کہ ہر چیز میں پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہر چیز میں پاکستان جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے, دنیا کو دکھا رہا ہے کہ جو ہم پہلے تھے یا جو پچھلی حکومتوں نے بلنڈرز مارے تھے, پچھلی حکومت نے اسپیسیفکلی جو بلنڈرز مارے تھے ان کو ہم کلیئر آؤٹ کر رہے ہیں, اب ان کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر کے اب ہم اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارا اوور آل سینیریو ہے کہ جس سے پاکستان میں ہم بہت فائدہ آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی ہر انڈسٹری کے لیے, صرف ایویشن کے لیے نہیں. تو انشاءاللہ ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. پچھلی غلطی تو ہم نے امپروو کر لی جو ہماری پچھلی حکومت نے کرتی تھی, اب آگے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. چاہے آپ دنیا کی بیسٹ کوئی بھی چیز کر لیں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. تو آبویسلی یہاں پہ بھی روم ہے امپروومنٹ کا. ہم نے اپنے جو کیریئر ہے, نیشنل کیریئر ہے, اس کی جو سروسز ہے اس کو اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے مزید بہتر بنانا ہوگا. پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیز بھی تھی, سامنے آ رہی تھی کہ یہ چیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں جا رہی ہے انفارچونیٹلی. تو اس چیز کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہوگا. ہم نے اوور آل ٹریننگز آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کرنی ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری چیزوں میں امپروومنٹ, ہائی ٹیک جہازوں کے لحاظ سے, اور اس کے علاوہ بھی کرو کے لحاظ سے ہم نے بہت ساری چیزیں امپروو کرنی ہوں گی, تاکہ یہ جو سب اسٹینڈرڈ والا ایک جو ہم پہ ٹیگ لگا ہوا تھا انفارچونیٹلی, جو لگوا دیا گیا تھا ہمارے اندرون لوگوں کی وجہ سے, اندرون ملک میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے, یہ ٹیگ ہم سے ہٹے. گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی. آبویسلی ایک دن میں تو ہر چیز بہتر نہیں ہو سکتی, لیکن ہر چیز کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کرنا, جس میں ہمارا سب سے پہلے تو ایئر کرافٹ کی کوالٹی کو اور اس کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, پھر اس کے کرو کو اس حساب سے ٹرین کرنا, چاہے وہ فلائٹ اٹینڈنٹس ہو یا پھر اوور آل پائلٹس ہو, ہر چیز کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے مزید بہتر کرنا. تو اس سے جو ہے وہ اوور آل ایک سافٹ امیج میں ہمارا اضافہ ہوگا. اور اینڈ اوبیسلی تو سافٹ امیج جو ہماری بہترین ابھی بن رہی ہے پچھلے 6-8 مہینوں میں, اس کا بہت فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. اور صرف ایویشن میں نہیں, جیسے کہ میں نے کہا, ایویشن کے علاوہ بھی بہت ساری انڈسٹریز میں, بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو نہ صرف اس انڈسٹری میں بلکہ ہر انڈسٹری میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں دنیا کے لحاظ سے امپروو کر سکتے ہیں, دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, دیر از آلویز اے چانس ٹو امپروو اینڈ گیٹ بیٹر, اینڈ آئی گیس پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک ٹو ڈو دیٹ. تھینک یو دریا فار یور ٹائم. تو آج ہم نے ڈسکس کیا PIA کی فلائٹس دوبارہ سے چلنے شروع ہو گئی ہیں UK کے لیے, تو اس میں ہم اور بہتر کیا کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ ہماری پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.